اب ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس میں یہی فرق بیان کیا ہے کہ تم ظاہر میں کچھ اور دیکھتے ہو اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. تم اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ ظاہر سب کچھ ہے. جو روایت اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ اصول کافی میں جلد 2 میں ہے. مولا چھٹے امام سے ہیں، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا. محمد و آل محمد آل محمد وعجل فرج. امام نے 2 صفتوں کو متضاد صفتوں کا رزلٹ بیان کیا ہے. فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر خفضہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع کرے، انکساری کرے تو خدا متعال اسے بلندی نصیب کرے گا، اور جو تکبر کرے تو خدا اسے نیچے کر دے گا، خدا اس کو پست کر دے گا. صحیح. اچھا، ہماری دنیا میں جو اور انسان کی طبیعت کی وجہ سے، انسان کی ایک طبیعت ہے، اس طبیعت کے اندر اگر اسلامی تعلیمات کا ٹھہراؤ نہ ہو تو تکبر آنا کنفرم ہے. انسان کی طبیعت ہے، ایک مزاج ہے، اس مزاج کے اندر 2 راستے ہیں. یا تو اسلامی تعلیمات نے اس کو ایک اسٹیبلٹی دے دی ہے، اگر اسلامی تعلیمات نے اس کو اسٹیبلٹی دے دی ہے تو یہ بچ جائے گا، اگر نہیں دی ہے کنفرم یہ تکبر پہ جائے گا، یہ ایروگنس دکھائے گا. اب اس ایروگنس کی بعض اوقات کوئی بنیاد ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ، اس کے پاس کوئی طاقت ہے، اس کے پاس کوئی شہرت ہے. بعض اوقات کوئی بنیاد نہیں ہوتی، بلا وجہ بالکل ایک کمپلیکس ہوتا ہے، وہ بھی کمپلیکسز ہے. لیکن بعض اوقات تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایک تکبر ہوتا ہے. اچھا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ خدا متعال نے فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، خدا کا بندہ نہیں دیکھتا، تو پھر تکبر کرتا ہے، باؤنڈری کراس کرتا ہے. باؤنڈری کراس کرتا ہے تو اپنے لیے وہ چیزیں سوچنے لگتا ہے جو اصل میں اس کی ہیں ہی نہیں بالکل. اچھا، قرآن کریم نے فرعونیت کو اسی ٹرمنالوجی کے ساتھ بیان کیا ہے. فرعونیت کو نہ صرف فرعون کیا کہتا تھا؟ قد افلح من استعلا. مینٹیلٹی یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوگا جو اوپر آ جائے گا، اوپر چڑھ جائے گا. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں علوف، برتری، سپیریارٹی. تو جو فرعونیت ہے وہ کیا ہے کہ انسان کہتا ہے مجھے سپیریارٹی چاہیے، اور جو نبی کا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں بندگی چاہیے. خدا تعالیٰ نے نبی کے اعلیٰ ترین درجات کو بندگی کے ساتھ بیان کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. بندگی اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اور اس بندگی کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ علوف ہے، برتری، جس کو خدا تعالیٰ نے کہا کہ جو اس میں پھنس گیا اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. اب یہ جو بندگی کی اعلیٰ بننے کی خواہش ہے، اوپر آنے کی خواہش ہے، خدا تعالیٰ فرمانا ہے اس خواہش کو سمجھو کہ اس کو پورا تم نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے اندر ایک خواہش ہے اوپر آنے کی، صحیح. یہ تم اوپر آنے کے لیے راستہ کون سا اختیار کرو گے، یہ مسئلہ ہے. اب اوپر آنے کے لیے جو دنیا والے ہمیں راستہ بتاتے ہیں وہ دوسرے کو ذلیل کرنا ہے. کہتے ہیں دوسرے کو نیچے کرو تم اوپر آ جاؤ گے. تو مثال کے طور پر تم دوسرے سے زیادہ پیسہ لاؤ، دوسرے سے زیادہ اچھی گاڑی لاؤ، دوسرے سے زیادہ اچھا گھر لاؤ، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ شہرت لاؤ. جو تم کام دوسروں سے بڑھ کر لو گے تو تم اوپر آ جاؤ گے. امام فرمانے جو یہ کرے گا وہ یقیناً نیچے جائے گا. یہ راستہ ہے ہی نہیں اصلا. راستہ کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کی خاطر انکساری دکھائے گا خدا اس کو اوپر لائے گا. یہ دیکھیے بالکل ریورس ہو گیا نا. تو خدا ہماری بلند ہونے کی خواہش کو نگیٹ نہیں کر رہا ہے. کہہ رہے ٹھیک ہے تم بلند ہونا چاہتے ہو نا، میں تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں. ہم نے بلندی کا راستہ پکڑا ہے کسی کو نیچے کرنا، ذلیل کرنا لوگوں کو. امام فرمایا نہیں، یہ راستہ نہیں ہے، اس سے تم ذلیل ہو جاؤ گے. اگر تمہیں بلندی چاہیے تم کیا کرو؟ تم اللہ کی خاطر انکساری اختیار کرو، اللہ کی خاطر ہمبلنس اختیار کر لو، خدا تمہیں بلند کر دے گا. اب مثال کے طور پر یہ جو معاملہ ہے تکبر کا، اس میں بعض اوقات ہمیں یہ دھوکہ ہونے لگتا ہے کہ تکبر کرنے کے لیے، ایروگنس دکھانے کے لیے، مثال کے طور پر پہلے آپ کے پاس کوئی مثلا کوئی حکومت ہوگی تو آپ تکبر دکھائیں گے. میں نے عرض کیا بعض اوقات بالکل بیس لیس ہوتا ہے تکبر. اور یہ جو تکبر دکھانا ہے یہ اتنا کھل کے اگر ہو کہ سامنے والے سمجھ جائیں تو وہ تو ویسے ہی بندہ ذلیل ہو جائے گا. کوئی متکبر انسان کے ساتھ دوستی کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا، بھاگتے ہیں لوگ اس سے کہ یہ بہت ہی ایروگنٹ انسان ہے. تو شیطان ہمارے تکبر کو بھی بہت منافقت کے ساتھ کروائے گا. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا. محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. معذرت کے ساتھ اب یہ بہت بچکانہ سی شاید آپ کو بات لگے،
لیکن بعض اوقات یوں لگتا ہے جیسے اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے کے لیے بہت نیچے آ کر سمجھا لے بہتر ہے۔ مثلا میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں گا، بظاہر سامنے میں یہ لگ رہا ہے کہ میں تکبر نہیں دکھا رہا، ٹھیک ہے، لیکن باتیں کرتے کرتے میں کہوں گا فلاں کتاب پڑھی آپ نے؟ اچھا، اب آپ کو کیا بولنا ہے؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ جھوٹ بولیں یا آپ قبول کریں کہ نہیں پڑھی، صحیح؟ تو جو آپ کریں گے وہ تو بعد میں کریں گے، یہ جو میں نے کیا یہ کیوں کیا ہے؟ مجھے آپ کو چھوٹا دکھانا ہے، اس کی کوئی ضرورت تھی مجھے؟ نہیں، لیکن باتوں میں میرا دل چاہا کہ میں اپنے آپ کو سپیریئر دکھاؤں، صحیح؟ کیا خدا نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھے گا۔ میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات، اگر میں یہ بات کہوں گا نا تو سامنے والا سمجھ جائے گا، 70-80% چانس یہ ہے کہ سامنے والا سمجھ جائے گا کہ میں نے جملہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے بولا ہے، وہ سمجھ جائے گا۔ اور آپ یقین مانیے کہ اب جو اس کا دل کوڑے گا، یہ میں نے جہنم میں بہت بڑا گڈھا آگ کا اپنے لیے بنا لیا ہے۔ یہ جو اس کا دل کوڑا ہے نا، اس کوڑھن کو جو میں نے اس کے دل میں بھیجا ہے، یہ میرے لیے ایک عذاب بن گیا۔ یہ مجھے نہیں کرنا تھا۔ بس میں نے دو غلطیاں کی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنا تکبر دکھایا، دوسرا اپنا تکبر دکھانے کے لیے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ اس کو ذلیل کرنے کے دوران میں نے اس کے دل میں ایک کوڑھن ڈالی ہے، غم ڈالا ہے۔ تینوں مسائل جہنم کے، تینوں سے میں نے جہنم بنائی۔ اچھا، مزے کی بات یعنی آئرنی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب مشکل ہے، کیا ملا؟ پریکٹیکلی نتھنگ ایٹ آل، بلکہ میں نے لوز کیا ہے۔ کیا لوز کیا ہے؟ سامنے والا میرے ساتھ اب دوستی نہیں کرے گا، وہ اس فیلنگ کو کرنے کے بعد میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، بلکہ اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ موقع کی تلاش میں رہے گا کہ اب میں تم کو بتاؤں گا، کبھی زبان سے نہیں کہے گا۔ یہ کبھی رات کو بھی بیٹھے گا نا تو اس کے دل میں وہ کوڑھن آئے گی کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، اور یہ کبھی بھی شیطان اس کو اور آسانی سے دھوکہ دے دے گا، پھر یہ اپنا ڈرامہ کرے گا، صحیح؟ اور کس نے سٹارٹ کیا ہے؟ میں نے اس ایک جملے سے سٹارٹ لیا ہے جس میں بظاہر میں ایروگنٹ نہیں تھا، لیکن در حقیقت ایروگنٹ تھا۔ اور یہ اتنا عجیب معاملہ ہے، یہ تو میں نے آپ سے کہا کہ بھئی ایک میں نے کوئی جملہ اس کو ظاہری طور پہ کوئی مجھ سے کہا کہ بھئی تم نے ایروگنس دکھائی، تو میں کیا کہوں گا؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں صرف پوچھا ہے، کتاب پڑھی ہے، صحیح ہے؟ اب میری انٹینشن جو تھی وہ میں جانتا ہوں کہ کیا۔ یہ چیزیں بہت ہیں۔ مثال کے طور پر میرے سامنے سے ایک آدمی گزرا ہے، میں اس سے بہتر کسی جگہ پر ہوں، مثلا اس سے بہتر گاڑی میں ہوں، اس سے بہتر یہ جو میں ذرا سا اوپر آیا، بس کسی نے کچھ نہیں سمجھا ہے، میں نے اپنے لیے عذاب بنایا۔ یہ تکبر تھا۔ یہ کیوں کیا؟ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خدا کے فرشتے نہیں دیکھ رہے، وہ میری، خدا متعال فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ خدا تمہاری آنکھوں کی خیانت اور تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ تو میں آپ کی خدمت میں آخری دن کے حساب سے یہاں پر ایک متواضعانہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو اور مجھے اپنی زندگی عزیز ہے، آخرت کی اور دنیا کی، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش مت کریں، چاہے ایک جملے کے ذریعے ہی ہو، یہ مت کریں۔ یہ میں یہاں رکھتا ہوں اور ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ میں بہت ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں میں بہت ہے، صحیح؟ یہ میں نے کیوں کیا یہ کام؟ کیوں آپ کے سامنے اتنی سخت باتیں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ میرا یہاں پہ آخری دن ہے، میں کل نہیں آؤں گا، ایک بات تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کوئی بتانے والا نہیں رہے گا۔ نہیں، میں نہیں بولوں گا نا، اور دنیا بولے گی، ہم ذلیل ہو رہے ہوں گے کہیں پہ، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، جو دنیا میں ہو گیا، جو آخرت میں ہونا ہے وہ ہونا ہے، دنیا میں بھی کم نہیں ہونا ہے۔ ابھی پڑی ہے دنیا، مرنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا، مرنے سے پہلے سب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں بعض اوقات بڑے فیگر نظر آتی ہیں نا کہ اس کے پاس مرتے دموں تک سب کچھ تھا، یہ خواب ہے ہمارا، یہ مرنے سے پہلے سب دیکھنا پڑتا ہے۔